لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق والمرسلين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماہ رمضان کے مبارک مہینے میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضری کا شرف نصیب ہوا ہے. ماہ رمضان روزے کے متعلق، ماہ رمضان کے متعلق کچھ ایک بیانات آپ حضرات کی گوش گزار کرنی ہیں. بغیر کسی وضاحت کے میں قرآن مجید کی اس آیت کے ذیل میں کہ جسے میں نے ابھی تلاوت کی ہے اور سرنامہ کلام قرار دیا ہے، کچھ ایک معروضات آپ حضرات کی گوش گزار کرنے ہیں. وجوب روزہ کی آیت کے بیان میں قرآن میں آیت نازل ہوئی جس میں کہا گیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے وہ کہ جو ایمان لے آئے، تم پر اللہ نے روزے کو فرض قرار دیا ہے جس طرح سے تم سے پہلے والے لوگوں پر فرض قرار دیا تھا، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. اگر کوئی استاد اپنے شاگرد کو یا والدین اپنے بچے کو کسی عام سی یا سادہ سی بات کے لیے حکم کرتے ہیں تو ایسے میں وہ اپنی بات کو بغیر کسی مقدمے کے بیان کر دیتے ہیں. مثلاً والدین میں سے کسی کو اپنی اولاد سے ایک گلاس پانی مانگنا ہو، کیونکہ یہ کام بہت ہی آسان ہے، اس میں نہ تو تکلیف ہے، نہ تو بچے کے لیے محنت ہے، نہ تو مشقت اٹھانی ہے اسے، لہٰذا والدین بغیر کسی مقدمے کے اپنے بچے سے پانی کو طلب کر لیتے ہیں. یعنی ایسے نہیں کہتے کہ بیٹا تم بہت ہوشیار ہو، تم بہت بہادر ہو، دیکھو میں جو یہ تمہیں کام کرنے کے لیے کہہ رہی ہوں، یا میں جو یہ کام کرنے کے لیے تمہیں کہہ رہا ہوں، یہ ہمارے پڑوس والا جو بچہ ہے اس کے والدین جب اسے کہتے ہیں اس کام کو انجام دینے کے لیے تو وہ بچہ اس کام کو انجام دیتا ہے، وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی کوئی بھی مقدمہ سازی ہم نہیں کرتے، بلکہ فوراً طلب کر لیتے ہیں، کیونکہ امر سادہ ہے، بات عام سی ہے، لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ بیٹا ایک گلاس پانی دے دو. مگر یہ بات بھی کہتا چلوں کہ آج کل کا جو ماحول ہے اس میں خوش نصیب ہے وہ والدین کی جن کی اولاد ان کا کہنا سنتی ہے، مانتی ہے، وگرنہ دور ایسا آ گیا ہے اولاد کا ماں باپ سننے پر مجبور ہیں، اور واقعی یہی حقیقت ہے. خیر، تو کسی آسان کام یا بات کا حکم دیتے وقت مقدمہ سازی نہیں کرتے، لیکن اگر کوئی کام یا بات جو شاگرد کے لیے یا بچے کے لیے تھوڑی سخت ہو، مشقت بھری ہو، تو پھر استاد یا والدین بات کو بیان کرنے سے پہلے یا حکم دینے سے پہلے مقدمہ سازی کرتے ہیں. مثلاً پڑھائی میں محنتی ہونے کے لیے
یا بچے کی آئندہ کی زندگی کے بارے میں اسے سوچنے کے لیے جب والدین کہتے ہیں تو اس کے سامنے کامیاب لوگوں کی مثال، محنتی بچوں کی نشاندہی کرتے ہیں اور کہتے ہیں انہوں نے جس طرح کیا تم بھی انجام دے سکتے ہو. کیونکہ بچے کے لیے محنت کرنا، پڑھائی کے اندر مشقت و کوشش کرنا یہ مشکل بات ہے. لہٰذا مثال دیتے کہ فلاں کا بچہ دیکھو، اس کے پاس تو پڑھائی کے لیے اسباب بھی مہیا نہیں تھے، باوجود اس کے اس نے محنت کی، آگے آیا، ترقی کی، آگے بڑھا. لہٰذا تم بھی ترقی کر سکتے ہو، تم بھی محنت کر سکتے ہو. عزیزان گرامی، اب آتے ہم آیت کی طرف. اسی طرح اس آیت میں روزے کے واجب ہونے کا حکم دیا جا رہا ہے، کیونکہ روزہ ایک سخت عمل ہے، بھوکا اور پیاسا رہنا دشوار کام ہے. لہٰذا اس حکم کے بیان میں خدا کی طرف سے مقدمہ سازی کی گئی ہے، جس کی وضاحت کچھ اس طرح ہے. نمبر 1، خطاب ہوتا ہے اے وہ کہ جنہوں نے ایمان لایا، یعنی اے ایمان والو، یعنی تم ایمان لا چکے ہو، تم نیک اور اچھے لوگ ہو، تم نے خدا اور رسول سے رابطہ پیدا کر لیا ہے، اسی لیے تو تم اے ایمان والو جیسے خطاب سے نوازے جا رہے ہو. اس خطاب میں یعنی اے ایمان والو، اس خطاب میں یعنی اے مومنو، اس خطاب میں یا ایھا الذین آمنوا یعنی اے ایمان والو، اے مومنو، اس میں ایک لذت ہے. جس طرح کوئی استاد اپنے کسی شاگرد کو سخت ہوم ورک دیتے ہوئے یہ کہے کہ یہ اسٹوڈنٹ بہت زیادہ ہوشیار ہے، یقین جانے اس اسٹوڈنٹ کے لیے سخت اور مشکل ہوم ورک اب سخت نہیں رہے گا، اس کی سختی ختم ہو جائے گی، کیونکہ استاد نے ان تمام اسٹوڈنٹ میں اس ایک لڑکے کو ہوشیار کہا ہے. اسی طرح خدا اپنی تمام مخلوق میں سے، تمام انسانوں میں سے بعض کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے اے وہ کہ جو ایمان لے آئے، روزے کا حکم ان کو دیا کہ جو ایمان لے آئے. یہ خطاب خود ایک لذت رکھتا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وہ لذت جو کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں کے خطاب میں ہے، یہی لذت روزے کی سختی کو برطرف کرنے کے لیے کافی ہے. گویا ناچیز بندہ اس اہمیت کے لائق جانا گیا کہ خدا اس بندے سے بات کر رہا ہے اور اسے مورد خطاب قرار دے رہا ہے. لہٰذا ہر مومن کو خوش ہو کر لبیک ربنا کہنا چاہیے، جیسا کہ روایت میں وارد ہوا ہے، مستحب ہے. قرآن کی ہر وہ آیت جس میں یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب ہوا ہو، وہاں لبیک ربنا کہنا مستحب ہے. یعنی اے خدا تو جو حکم دینا چاہتا ہے دے دے، ہم اس حکم کو دل و جان سے پورا کریں گے. کیونکہ تو نے خطاب میں یا ایھا الذین آمنوا کے ذریعے سے وہ لذت دی ہے کہ اب ہمارے سامنے کام کی سختی کچھ نہیں ہے، ہمارے سامنے کام کی مشکلات کچھ نہیں ہیں. تو یہ پہلی بات، یعنی اللہ نے مقدمہ سازی کی بیان روزہ سے پہلے، کیونکہ روزہ رکھنا ایک سخت عمل ہے. نمبر 2، حکم روزہ کے بعد ہمت دلاتے ہوئے بیان ہو رہا ہے، یعنی اللہ نے کہا پہلے مٹھاس کے ساتھ میں کہا اے لوگو، مقدمہ سازی اب کیسے کر رہا ہے. دیکھیے اللہ مقدمہ سازی، حکم ہو رہا ہے کہ تم پر روزے کو واجب قرار دیا گیا. اب ہمت دلاتے ہوئے بیان ہو رہا ہے کہ صرف تم پر ہی روزے کا حکم نہیں ہوا ہے، بلکہ تم سے پہلے والی امتوں پر بھی روزہ واجب تھا، بس تم سے پہلے والی امتوں نے روزے رکھے ہیں. یہ کوئی نیا واجب نہیں ہے جسے تم دشوار سمجھو، بلکہ جب وہ کر سکتے ہیں تو تم پر بھی روزہ سخت نہ ہوگا. وہ تو وہ الگ نبیوں کی امتیں تھیں، تم تو آخری رسول کی امت میں سے ہو.
جب وہ اس واجب کو ادا کر سکتے ہیں تو تمہارے لیے تو آسان ہے اس واجب کو ادا کرنا۔ نمبر 3، روزہ رکھنے کا فائدہ بیان کیا جا رہا ہے۔ روزہ رکھو کس لیے؟ تاکہ لعلکم تتقون، امید کی جا رہی ہے کہ روزہ رکھنے کی بنا پر شاید تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ متقی اور پرہیزگار بننا اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ اسے متقی اور پرہیزگار بننا ہے تو اسے پھر روزے رکھنے ہوگے، کیونکہ روزے کا فائدہ یہ ہے کہ روزہ رکھنے والے کے حق میں یہ امید کی جا سکتی ہے کہ وہ متقی اور پرہیزگار بن جائے۔ اچھا، اور متقی اور پرہیزگار کیوں بننا ہے؟ کیونکہ متقی اور پرہیزگار کا مقام یہ ہے کہ جنت کو اللہ نے متقین کے لیے سجا رکھا ہے۔ والجنت ازلفت للمتقین، جنت متقین کی قرارگاہ ہے، متقین کے لیے سجائی گئی ہے۔ عزیزو، جیسے کہ روایت میں ہے کہ جنت کو مشکلات کے درمیان قرار دیا گیا ہے، جنت تک رسائی آسان امر نہیں ہے، مگر یہ کہ متقی بن جاؤ۔ اور روزے کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے متقی بنتے ہیں، اس کے ذریعے سے متقی بننے میں مدد حاصل ہوتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہم نے اس آیت کے ذیل میں 3 باتیں بیان کی کہ اللہ نے کس طریقے سے مقدمہ سازی کی، گزشتہ انبیاء کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ انہوں نے بھی روزہ رکھا ہے، پس تم بھی روزہ رکھو، تمہارے لیے روزہ رکھنا مشکل نہیں ہے۔ دوسرے خطاب کے ذریعے سے لذت بخشی، تاکہ اللہ کی طرف سے خطاب کی لذت جو میسر آئی ہے اس کے بدلے میں جو عمل کی سختی ہے وہ خود بخود کم ہو جائے۔ تیسرے، روزہ رکھنے کا فائدہ کیا ہے کہ روزہ رکھو، اس کا فائدہ یہ ہے کہ متقی اور پرہیزگار بن سکتے ہو۔ اور متقی اور پرہیزگار کا مقام کیا ہے؟ جنت متقی کے لیے، جنت پرہیزگار کے لیے ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہے وجوب روزہ کے متعلق جو قرآن میں آیت ہے اس کے بیان کے اندر ہماری گفتگو۔ اب بات روزے کے فائدے، یہ تو قرآن کی آیت کی روح سے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اب روزے کے فائدے، روزے کے اثرات کے متعلق ہم گفتگو کریں۔ روزے کے بہت سارے فائدے ہیں، بہت سارے اس کے آثار ہیں، کچھ ایک کی طرف ہم اشارہ کریں گے۔ نمبر 1، روزے کا ایک سماجی اثر ہوتا ہے، سماجی فائدہ، جسے ہم اجتماعی فائدہ بھی کہتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ روزہ کے ذریعے مالدار اور غریب دونوں برابر ہو جاتے ہیں، اور امیر اور مالدار روزہ کے ذریعے اس بھوک اور پیاس کا مزہ معلوم کرتے ہیں جو غریب اور فقیر بھوکا رہ کر محسوس کرتا ہے۔ گویا امیر جو ہر وقت جس غذا کو کھانے کی خواہش کرتا ہے کھا لیتا ہے، مگر اب جب کہ روزہ ہے اس میں امیر و غریب دونوں برابر ہیں، اور امیر بھوک کو محسوس کر رہا ہے۔ اس طرح امیر لوگ غریبوں کے حال سے واقف ہو جائے اور غریبوں پر رحم کرے، اس بھوک کے احساس کے بعد میں انہیں بھوک کی سختی کا پتہ چلے، اور پھر اس کے بعد میں وہ غریبوں کے اوپر رحم کر سکے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام سے کسی نے روزے کے واجب ہونے کی وجہ معلوم کی، پوچھا کہ مولا یہ بتائیے کہ روزہ اللہ نے کیوں واجب کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو امام نے جواب دیا، خدا نے روزے کو واجب قرار دیا تاکہ مالدار بھوک کا مزہ چکھ سکے اور اس طرح وہ فقیر پر رحم کر سکے۔ تو عزیزان گرامی، یہ ایک فائدہ روزے کا ظاہری اعتبار سے سماجی فائدہ، اس میں امیروں کے دل میں غریبوں کے متعلق درد پیدا ہوتا ہے اور وہ غریبوں کی مدد کرنے کے لیے اپنے ہاتھ کو آگے بڑھاتے ہیں۔ دوسرا فائدہ ڈاکٹری اور طب کے لحاظ سے روزے کا اہم رول ہے، کیونکہ کئی ایک ایسی بیماریاں ہیں جن کا علاج بھوک اور پرہیز کے ہی ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 3،
روزے کے ذریعے انسانی معدے کو آرام دیا جاتا ہے۔ وہ انسانی معدہ جو پورے سال کام کرتا ہے، ضروری ہے کہ اس معدے کو اس غذا کے ہضم کرنے والی مشین کو آرام دیا جائے۔ لہٰذا افطار اور سحری کے وقت روزے دار کو پرخوری سے پرہیز کرنا چاہیے تاکہ روزہ کے ذریعے صحت کو حاصل ہونے والا فائدہ حاصل ہو سکے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ہر علاج کی جان پرہیز ہے اور معدہ بیماری کا گھر ہے، درد و تکلیف کا گھر ہے۔ اسی طریقے سے امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اگر لوگ کم غذا کھائیں تو پھر ان کا بدن ہر اعتبار سے سالم رہے گا۔ اب یہاں پر امام علی علیہ السلام کا ایک قول میں آپ کے سامنے نقل کروں، جس میں مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ پرخوری کے متعلق کہتے ہوئے مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ کتنے ہی بار ایسا ہوتا ہے کہ ایک زیادہ لقمہ انسان کو کئی دن تک غذا سے محروم کر دیتا ہے، یعنی وہ بیمار ہو جاتا ہے اور اسے غذا سے رکنا پڑ جاتا ہے یا اسے غذا سے روک دیا جاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، میں نے یہ ظاہری جو فائدے ہیں روزے کے 3 آپ کے سامنے بیان کیے۔ روزے کا سماجی فائدہ، ڈاکٹری فائدہ، کئی ایک بیماریوں میں روزے کے ذریعے سے درمان اور علاج کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 3، معدے کو آرام دینا، اور معدے کو آرام دینا روزہ اور ماہ رمضان میں روزہ رکھنا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وقت افطار اور وقت سحر بالکل چھوٹ مل گئی ہے ہمیں، اور جس طریقے سے بن پڑ سکے اپنے معدے میں ہمیں غذا کو ٹھوسنا ہے، نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ غذا کھانی ہے لیکن قدرے کھانی ہے، معدے کو آرام دینا ہے اس مشین کو، وگرنہ کیا فائدہ؟ وہ جو مشین جو سال بھر کے بعد میں اسے کچھ آرام مل رہا تھا 14-16 گھنٹے کے بعد میں، اب پھر اس کے اوپر اتنا بوجھ پڑ جائے کہ مشین بھی گھبرا جائے، پریشان ہو جائے۔ لہٰذا پرخوری سے ماہ رمضان میں پرہیز کرنا چاہیے۔ اچھا، اب روزے کے معنوی فوائد۔ روزہ ایمان کی روح کو تقویت دیتا ہے، بلکہ یوں کہوں آسان، روزہ ایمان کو تقویت دیتا ہے، ایمان کو طاقت بخشتا ہے، جیسا کہ آیت میں بیان ہوا ہے۔ ایمان جب قوی ہوگا تو انسان کیا بنے گا؟ متقی بنے گا، لعلکم تتقون۔ ایمان کے بعد میں، مومن کے بعد میں کس کا مقام ہے؟ متقی کا۔ اور اگر روزہ دار قربتاً الی اللہ فقط اور فقط خدا کے لیے روزہ رکھے گا تو ظاہر ہے اسے بہترین نتائج حاصل ہوگے۔ روزے کے ذریعے انسان کا اپنے نفس کے اوپر کنٹرول بڑھ جاتا ہے۔ وہ سرکش نفس کہ جسے نفس امارہ کہا جاتا ہے، اسے قابو میں کرنے کی تمرین روزہ ہے۔ یعنی یہ جو سرکش نفس ہے، اسے انسان قابو میں کر لیتا ہے روزے کے ذریعے سے۔ نفس پر تسلط حاصل آتا ہے، نفس پر کمانڈ آ جاتا ہے اسے۔ اور اس کے علاوہ روزہ انسان کے قوت ارادی کو بڑھانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ انسان کی قوت ارادے کی جو طاقت ہے، جس کی وجہ سے انسان ہر وہ چیز جس سے اس کی دنیا و عاقبت اثر انداز ہوتی ہے، اس سے مقابلہ کرنے کی قوت حاصل کرتا ہے۔ قوت ارادی کیا کرتی ہے؟ قوت ارادی انسان کے اندر ایسی طاقت اور قوت دیتی ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ ہر مضر چیز سے مقابلہ کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے۔ اور روزہ انسان کو دنیا اور آخرت میں ہر وہ چیز کہ جو اس کے ایمان کو متزلزل کرے، اس سے مقابلہ کرنے کے لیے آمادہ کرتی ہے، اس کے اندر قوت ارادی کو بڑھاتی ہے۔ چاہے مال ہو، مقام دنیا ہو، شہوت ہو،
یہ تمام چیزیں پھر انسان کو مقام بندگی میں انسان کے قدم کے اندر لغزش پیدا نہیں کر سکتی۔ آخر بیان میں ایک روایت اور انشاءاللہ گفتگو کو تمام کروں گا۔ امام صادق ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد و علی محمد کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مجھے شب معراج آسمان لے جایا گیا، میں جنت میں داخل ہوا، وہاں میں نے ایک قصر، ایک محل دیکھا جو سرخ یاقوت یعنی لال یاقوت سے بنا ہوا تھا، جس کے اندر سے باہر اور باہر سے اندر دیکھا جا سکتا تھا۔ یعنی اس قدر خوبصورتی کی رعایت کی گئی تھی بنانے میں اسے، بالکل سرخ یاقوت، اندر سے باہر کا نظارہ کیا جا سکتا تھا، باہر سے اندر کا نظارہ کیا جا سکتا تھا، اور وہ محل بہت ہی زیادہ نورانی تھا، اور اس میں 2 کمرے تھے، ایک سفید اور دوسرا سبز زبرجست۔ رسول کہتے ہیں کہ میں نے جبرائیل سے سوال کیا کہ یہ قصر، یہ محل کس کے لیے ہے؟ تو جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ، یہ محل 4 خصلتوں 4 عادتوں والوں کے لیے ہے، 4 عادتوں والوں کے لیے ہے۔ رسول نے پوچھا کہ وہ 4 عادتیں کون سی ہیں؟ تو جبرائیل نے کہا کہ اللہ اس قصر کو اس کے نصیب میں قرار دے گا کہ جس کے اندر یہ 4 عادتیں ہوں، جس میں پہلی عادت یہ ہے کہ جس انسان کی گفتگو پاکیزہ اور حق ہو۔ نمبر 2، جو دوسروں کو کھانا کھلائے اور انفاق کرے۔ نمبر 3، جو رات کو عبادت میں بسر کرے جبکہ دوسرے تمام لوگ سو رہے ہو۔ نمبر 4، وہ کہ جو ہمیشہ روزے سے رہتے ہو۔ جب رسول اسلام بیان فرما رہے تھے، وہیں پر علی علیہ السلام موجود ہے۔ علی نے سوال کیا یا رسول اللہ، کیا آپ کی امت میں بھی کوئی ایسا ہے جو یہ سب انجام دے سکے؟ کیونکہ مرحلہ بہت ہی مشکل ہے، ہمیشہ روزے سے رہنا، دوسروں کو مسلسل کھانا کھلانا، انفاق کرنا، رات کو عبادت میں بسر کرنا، جس کی گفتگو میں پاکیزگی ہو، حق و صداقت پہ مبنی ہو۔ تو علی نے سوال کیا کہ آپ کی امت میں کوئی ایسا ہے جو یہ سب انجام دے سکے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علی میرے قریب آؤ۔ علی فرماتے ہیں میں رسول کے قریب گیا، رسول نے کہا اے علی جاننا چاہتے ہو پاکیزہ اور حق گفتگو سے مراد کیا ہے؟ اور پاکیزہ اور حق گفتگو کرنے والے افراد سے کیا مراد ہے؟ تو علی نے کہا کہ خدا اور اس کا رسول۔ علی فرماتے کہ میں نے کہا کہ خدا اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ جب رسول نے فرمایا اس سے مراد وہ شخص ہے جو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہے، بس جو شخص سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہیں تو گویا اس کی گفتگو پاکیزہ ہے اور وہ حق بیان ہے۔ پھر رسول نے پوچھا اے علی تم جانتے ہو کہ دوسرے کو کھانا کھلانے والے سے اور انفاق کرنے والے سے مراد کون لوگ ہیں؟ علی نے پھر جواب دیا کہ خدا اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ تو پیغمبر نے فرمایا اس سے مراد وہ شخص ہے جو اپنے خانوادے کے لیے، اپنے پریوار کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے رزق حلال کمائے اور اپنے گھر والوں کی آبرو کو لوگوں کے سامنے محفوظ کرے۔ گویا جو اپنے اہل خانہ کے لیے رزق حلال کو کماتا ہے اس کا مقام کیا ہے اللہ کے نزدیک؟ گویا وہ دوسرے کو کھانا کھلاتا ہے، مسلسل انفاق کرتا ہے، اور اس کے نصیب میں اللہ نے جنت کے اندر ایسا عظیم محل، ایسا عظیم قصر تعمیر کر رکھا ہے۔ اب اس کے بعد میں رسول نے پوچھا اے علی جانتے ہو رات کو عبادت میں بسر کرنے والے سے مراد کون ہیں؟
علیہ السلام نے پھر کہا کہ خدا اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تب پیغمبر نے ارشاد فرمایا اس سے مراد وہ شخص ہے جو عشاء کی نماز پڑھے بغیر نہ سوئے، یعنی رات میں عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد نہ سوئیں۔ اب آخر میں رسول نے فرمایا اہلی کیا تم جانتے ہو ہمیشہ روزے سے کیا مراد ہے؟ ہمیشہ روزے سے رہنا، اس سے کیا مراد ہے؟ علی نے پھر جواب میں ارشاد فرمایا کہ خدا اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تب رسول نے فرمایا کہ ہمیشہ روزے سے رہنے سے مراد وہ شخص ہے کہ جو تمام ماہ رمضان روزہ رکھ کے حتیٰ ایک روزہ بھی ترک نہ کرے، گویا وہ ایسا ہے کہ جس نے ہمیشہ روزہ رکھا ہے، اور جس کی پاداش اللہ نے جنت کے اندر اتنا حسین و خوبصورت یاقوت کا محل قرار دیا ہے کہ جس کے اندر سفید و سبز حجرے ہیں۔ عزیزان گرامی، دیکھا آپ نے کہ کس طریقے سے روزے کی اہمیت ہے، روزے کی فضیلت ہے، اور ماہ رمضان میں روزہ رکھنا کہ جو واجب بھی ہے، اور اس کے لیے کس طریقے سے آیت کے اندر اللہ نے دل جوئی کرتے ہوئے حکم روزہ کو بیان فرمایا۔ بس میں یہیں پر اپنی گفتگو کو تمام کرتا ہوں۔ یہ تھی روزے کے حوالے سے گفتگو۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ماہ رمضان میں نماز اور روزے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔